بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیریٹو انسائٹ ہب میں اپنے پیارے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ رات۔ شب قدر کی رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت، خیر و برکت والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں عظمت قرآن کے ساتھ شب قدر کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر سراسر سلامتی اور خیر ہے۔ اس میں کوئی شر نہیں، اور یہ خیر و سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ ایک دن جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں دن بھر جہاد فی سبیل اللہ ہتھیار باندھتا رہا اور راتوں کو یاد الہی میں قیام کرتا رہا۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ کو فکر ہوئی کہ ہماری عمر ہی اتنی طویل نہیں ہے تو ہم اس شخص کی عبادت کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ اکرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ اس وقت جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کے افراد ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس مسرت سے چمک اٹھا، گویا لیلۃ القدر امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت عظیم اور بے پایہ نعمت عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس رات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ اس رات میں کیا ہوا، عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہنا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اسی لیے اس رات کی عبادت کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ فیکٹریوں کارخانوں کے ملازم چند پیسوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کے لیے کوئی رمضان کے آخری عشرے میں جاگ لے تو کیا دشواری ہے۔ شب قدر کی رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان اس رات کو ذوق و شوق سے تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں، جبکہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مقدس رات 27ویں رمضان کی رات ہے۔ بخاری مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور عبادت کے لیے خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جب ہمارے نبی سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس کے راتوں کو عبادت اور ذکر الہی میں محور رہتے تھے تو ہم امتی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھول کیوں رہے ہیں؟ کہیں ہم اس خوش فہمی کے شکار تو نہیں کہ بلا محنت تو مشقت بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس ہمیں شب قدر کی رحمت و مغفرت کو غنیمت جان کر بارگاہ الہی میں خوب گڑگڑا کر دعائیں مانگنا چاہیے، گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے باز آ جانا چاہیے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور بلاؤں اور آفتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ شب قدر کی رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنگریزوں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے اس رات کو زمین پر آتے ہیں اور مومن مرد عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام نیک نیتی اور ایمانداری سے کرے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سراسر سلامتی کی رات ہے جس میں شیطان نہ برائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اس رات میں فرشتے نیکوکاروں پر صبح صادق تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں فرش زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے رب تعالی کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہیے۔ نماز اور نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، درود پاک کی کثرت کے علاوہ خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے تمام
सगीरा और कबीरा और दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों खताओं सबकी अल्लाह ताला की बारगाह में सादके दिल से माफी मांगनी चाहिए और खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना चाहिए और रब्बे करीम को राजी करना चाहिए। बेशक वो इंसान बदनसीब होगा जिसे ये मुबारक महीना और शबे कदर जैसी अजीम रात नसीब हुई लेकिन वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। और कितना खुश नसीब और बुलंद इकबाल है वो बंदा जो इस रात को अपने परवरदिगार की याद में बसर करता है। जिब्राईल, अमीन और फरिश्ते इसके साथ मुसाफा करने का शर्फ हासिल करने के लिए आसमान से उतारे जाते हैं और इसके पास आते हैं और इसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस